بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈینجرس ہے کیونکہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر بھی تباہی کا شکار ہے اور دہشت گردی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے اور کوئی ٹی وی چینل، کوئی میڈیا آپ کو بتا نہیں رہا۔ اس وقت ناظرین افغانستان اور پاکستان کی دو بدو جنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے فوجی جوان شہادتیں نوش فرما رہے ہیں اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ ایک طرف سے ہمیں بلوچستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے، دوسری طرف سے ہمیں KPK میں دہشت گردی کا سامنا ہے، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہماری ہمارے سیکیورٹی ادارے اتنے طاقتور ہیں ماشاءاللہ، اس کے باوجود خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آئے روز ایسے خودکش حملے ہو رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ بارڈر جو ہیں وہ میرے خیال میں انسیکیور ہے۔ ناظرین، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہمیں افغانستان کی پوری پٹی سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایران کی طرف سے بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اپنے پنجے مضبوط کر کے پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے سہولت کار ادھر ہی موجود ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ تو جواب ہے یس، کیونکہ کتی چورانا رلے گی تو واردات کرے گی نا۔ اگر کتی چورانا نہیں رلے گی تو واردات نہیں ہو سکتی۔ ایک گل 100% درست ہے۔ بہرحال اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں اس وقت سخت دہشت گردی کا سامنا ہے اور ہم آپسی لڑائیاں جو ہے نا وہ لڑی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے اندر جو لڑائیاں چل رہی تھیں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے دوبارہ KPK کا، حالانکہ پچھلی کارکردگی صفر ہے، پارٹی کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ۔ علیمہ خان نے اپنی بہنوں کے ساتھ ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا، کھل کر ان کے نام لیے، کھل کر ان پہ تنقید کی اور انہیں یہ کہا کہ آپ جس طرح سے لولی لنگڑی اپوزیشن چلا رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر خان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے۔ اب یہاں ایک ایسی نشانی آئی ناظرین جو واضح بتا رہی ہے کہ جتنے لوگ خان کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں نا وہ انتہائی کمزور احتجاج کر رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ خان کو فائدہ نہ پارٹی کو فائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام اس وقت خوف میں مبتلا ہے۔ ناظرین، وہ دور آپ بھول جائیں جب عوام بے دھڑک سڑکوں پر نکلتی تھی، لانگ مارچ ہوتے تھے، احتجاج ہوتے تھے اور باتیں مان لی جاتی تھیں۔ آج کا دور تھوڑا مختلف ہے۔ میں نے آج تک جتنے احتجاج دیکھے ہیں جب سے عمران خان جیل میں ہیں، سارے ٹھس، تمام ریلیاں، تمام جرگے، سب ٹھس، کسی چیز میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور جب تک آپ اپنا مضبوط موقف پیش نہیں کر سکیں گے آپ خان کو رہائی نہیں دلا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوش آئند بات یہ ہے ناظرین کہ اب عمران خان کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو طبی بنیادوں پر ضمانتیں مل جاتی ہیں تو ان کی رہائی ممکن ہے، لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ طاقتور لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو میرا جواب ہے نہیں ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اس شخص کی رہائی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔
تو کسی قیمت پر رہائی کا تو تصور ہی نہیں ہے دور دور تک. اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کا موقف، پارٹی کے جتنے اقدامات ہیں وہ کمزور ہیں، کمزور وکٹ پر یہ لوگ لڑ رہے ہیں. بہرحال اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے کہ کیسز لگ گئے ہیں اور آس امید لگ گئی ہے کہ شاید خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی رہائی ہو جائے. ناظرین، ان کی صحت کا جو معاملہ ہے وہ بدستور خراب ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اپنی صحت کے معاملے پہ مطمئن نہیں ہیں. صحت والا معاملہ کافی خراب ہے، جس پہ یہ بددیانتی شو کی جا رہی ہے کہ ایک بندے کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس کو صحت سہولیات پرووائڈ کریں، نہیں کی جا رہی. چلیں، یہ اندرونی معاملات ہیں. ہم آتے ہیں پنجاب حکومت اور فیڈرل میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہیں حکومتیں چل رہی ہیں. ناظرین، یہ شاہ خرچ لوگ ہیں. ایک شخص کے ساتھ 20 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے اور ان کے پٹرول فری ہیں، ان کی گاڑیاں فری ہیں، اور ہمیں انہوں نے رکھا ہوا ہے چھتر کھانے کے لیے اور خود یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے، یہ جو اس وقت فارم 47 کی حکومت آئی ہے ناظرین، ان سے کم از کم عوام یہ تو پوچھے کہ ایک پارٹی کہہ رہی تھی 200 یونٹ فری دیں گے غریب عوام کو بجلی کے، اور دوسری پارٹی کہہ رہی تھی کہ 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے عوام کو. تو ان بنیادوں پر یہ جلسے جلوس کر رہے تھے. حالانکہ ساری ڈرامے بازیاں، آج کا وقت جو ہے سب ڈرامے بازیاں انسان کو سمجھ لگتی ہیں. اب یہ جلسے کریں گے تو لوگ ان کو جوتے بھی ماریں گے کہ آپ نے پچھلے جلسوں میں یہ وعدے کیے تھے وہ پورے کیے نہیں کیے. ان کو یاد دلائیں کہ 200 یونٹ فری والے فارمولے پہ آئیں، 300 یونٹ فری والے فارمولے پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ناظرین، ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں، پاکستان میں غریب آدمی کی بجلی فری ہو جائے، انڈسٹری کی بجلی 50% پہ آپ لے آئیں، پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ بجلی، گیس اور پانی کے بل ہیں. یہ ایسی حکومت ہے جو ان 3 بلوں کے اوپر حکومت چلانا چاہ رہی ہے اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 3 بلوں سے یہ آپ سمجھ لیں 100 روپے کی چیز ہوتی ہے اور 1000 روپیہ وصول کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. پھر بھی یہ IMF کے پاس کاسا لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ جناب اللہ دے نام تے قرضہ دیو، ساڑا ملک نہیں چلتا، اسی ملک چلانا ہے، سانو قرضہ دیو. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر صورت یہ آواز اٹھانی ہے کہ ہمیں 200 یونٹ فری دو. اس کا بہترین امپیکٹ آئے گا. ان کو یہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو کم از کم عوام ان کو نظر میں تو رکھے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ایک طرف عوام بھوک سے مر رہی ہے، دوسری طرف ان کی شاہ خرچیاں دیکھیں. آپ کبھی ڈیپلی سٹڈی کریں تو شہباز شریف نے اتنے دورے کیے ہیں باہر کے کہ آپ حیران رہ جائیں. ان 2 سالوں میں ان 2 سالوں میں 10 دفعہ وہ گئے ہوں گے پارلیمنٹ میں، بلکہ 5 دفعہ بھی نہیں گئے ہوں گے. اور جو بیرونی دورے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 200 پلس ہیں. ایک دورے پہ کروڑوں روپیہ خرچہ آتا ہے. آپ ذرا حساب لگائیں کہ یہ اس ملک کو کس طرح لوٹ رہے ہیں. دوسری طرف بھتیجی 11 ارب کا جہاز، اور ہم نے جناب غریب ترین پسماندہ ملک ہے ہم، اور ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہم پر حکمران ہیں جو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر ووٹ لیتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے. روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تینوں چیزیں اتنی بڑی بے وقوفی ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کسی کو روٹی، کپڑا اور مکان دے سکیں. آپ فریبی ہیں، آپ مکار ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. آج کا انسان بہت سمجھدار ہے، آپ کی کسی بات سے گمراہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں ناظرین، پنجاب میں بڑے کام ہو رہے ہیں جی، بے شمار باجی کام کروا رہی ہیں. اس کے باوجود الیکشن کرا کے دیکھ رہے ہیں ان کو ووٹ نہیں کسی نے دینا. میرا دعویٰ ہے یہ، کیونکہ لوگوں کو بڑی سمجھ ہے، لوگ باشعور ہیں
کہ یہ ساری نورا کشتی چل رہی ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم بڑا جو ہے نا وہ کام بڑے کرا رہے ہیں. کرائیں کام، کیونکہ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے، یہ تو عوام پہ لگنا ہی چاہیے. لیکن انشاءاللہ جب یہ حکومت جائے گی، آڈٹ ہوگا، بڑے بڑے پنڈورا باکس کھلیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کر کے کیا گئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا کچھ کر کے جائیں گے کہ پھر یہ ملک میں نہیں رہنے لگے، کیونکہ احتساب ہوگا، پھر اگلی زندگی ان کو جیلوں میں گزارنی پڑے گی. لہذا یہ بھاگنے کا پلان کر کے بیٹھے ہیں اور یہ بھاگیں گے. یہ وقت ابھی آگے آگے آپ کو نظر آئے گا. ناظرین کے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ لاہور میں پٹیشن دائر کی یا اپلیکیشن دائر کی کہ پنجاب حکومت سے جواب طلب کریں کہ بسنت کے اوپر کتنی جانیں گئیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بسنت کلوز ہوئی، انہوں نے بڑے شور کیے، بڑے پریس کانفرنسنگ کی کہ جی الحمدللہ کوئی موت نہیں ہوئی، تھوڑے بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے ویسے 5-6-7 کی آواز دی کہ 5-6-7 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں چھتوں سے گر کر، یا کوئی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. ہاں، لیکن کیمیکل ڈور سے کسی کی موت نہیں ہوئی. ذرا ان کی حرکات چیک کریں. لوگوں نے کہا کہ چلیں اللہ کا شکر ہے، پہلے بسنت پہ بہت نقصان ہوتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بسنت کامیاب رہی، لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا. اب جب ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے تو وہاں تو ان ریٹن ایپلیکیشن کا جواب دینا ہے، چیزیں لکھنی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ جان سے گئے. تو حکومت پنجاب نے 17 لوگوں کا اعتراف کیا کہ جی 17 لوگ بسنت میں 3 دنوں میں اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے. اور 100+ لوگ، 165 کا غالباً فگر ہے یا 70 کا فگر ہے، زخمی ہوئے، معمولی زخمی ہوئے. اب ناظرین آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ یہ پنجاب حکومت یہ مکاریاں اور چلاکیاں بہت اینگل سے جانتے ہیں، یعنی ان کے پاس 70 اینگلز ہیں آپ کو کہانی سنا کر مطمئن کرنے کی. انہوں نے سب اچھا کی آواز دی. آج ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ پنڈورا باکس کھل گیا، کہ ہلاکتیں بھی ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور بسنت پہ کروڑوں کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کسی کو گڈی نہیں ملی تو کسی کو ڈور نہیں ملی. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بات، میں خود پتنگ باز ہوں، میں نے اس بسنت پہ گڈی نہیں اڑائی، میرا ضمیر ہی نہیں مانا. 90% چھتوں پہ لوگ کیمیکل سے گڈی اڑا رہے تھے اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ کیمیکل سے موت کوئی نہیں ہوئی. اللہ کرے نہ ہوئی ہو، لیکن یہ کیمیکل پہ کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام رہی ہے پنجاب حکومت. اور لوگوں کا کروڑوں روپیہ لگوا کر 3 دن کا جو ایونٹ تھا، بیسک مقصد تھا عمران خان کی ہڑتال کی جو کال تھی اس کو ناکام بنانا تھا. یہ سیدھے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، اور اس میں یہ کامیاب رہے. پورے پاکستان کی توجہ انہوں نے بسنت کی طرف کرا دی. اور پہلے دن تو ہوا ہی نہیں چلی، لوگ پاگلوں کی طرح گڈیاں اڑاتے رہے، فائدہ نہیں ہوا ان کو. دوسرے دن ناظرین ہوا چلی. اب جو دوسرے دن والی ہوا تھی اس میں کتنی کو گڈی اڑا لی ہوگی، کتنی کا آپ نے کوئی موجیں مار لی ہوں گی. صرف اور صرف مشن اور مقصد تھا توجہ ہٹانا، اور وہ اس میں کامیاب رہے. اس کو کہتے ہیں مکاری اور عیاری اور چلاکی. چلاکی میں یہ حکومت کامیاب ہے. شاہ خرچی میں یہ آپ ان کے نظارے دیکھ لیں کہ یہ کھلم کھلا اربوں خربوں روپیہ اس قوم کا ضائع کر رہے ہیں. آپ یقین کریں اس پہ، اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ ان کے گھر کے تمام اخراجات فری ہیں، گاڑیاں فری، پٹرول فری، ملازم فری، سیکیورٹی فری، کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سارا کس کے ذمہ؟ غریب عوام کے ذمہ. اب IMF کا وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں ناظرین، 1 ارب اور کچھ ہزار ڈالر انہوں نے قسط دینی ہے. میرا خیال یہ قسط چھٹی قسط ہے یا کیا، ٹوٹل 7 ارب کچھ انہوں نے 7 ارب ڈالر دینا تھا پاکستان کو.
اب 135 ارب کے ہم پہلے ہی قرضئی ہیں، 135 ارب ڈالر، پیسے اس سے زیادہ ہی ہیں، یہ میں محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ تو ہم تو قرضئی قوم ہیں، اور ہم اپنے ملک میں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک میں روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر رہے، ہم قرضے لے لے کر ملک چلا رہے ہیں، قرضے لے لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ سود خدا سے کھلی جنگ ہے۔ تو جب یہ حکومت سود پہ پیسہ لے کر ملک چلا رہی ہے تو پہلی جنگ تو یہ اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا۔ اب نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے والا بندہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ ہم سود کے پیسوں سے ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ کب تک آپ عوام کو بیوقوف بنائیں گے؟ اگر آپ اس قابل ہیں تو اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال کر دکھائیں نا۔ ڈے بائی ڈے غربت بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، ہم ترقی کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ یہ 2 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں، ابھی تک ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے۔ تو ناظرین، یہ حکومت جو فارم 47 والی قائم کی گئی، یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ روڈیں بنانے سے، پل بنانے سے یہ کارکردگی نہیں ہے۔ کارکردگی ہے کہ آپ کے ملک میں روزگار کے مواقع کتنے زیادہ پلس ہوئے، کتنے لوگوں کا بزنس ایکسپینڈ ہوا۔ اس دور میں بزنس بند ہوتے جا رہے ہیں، بے شمار انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، چھوٹے کاروبار والے تو رو رہے ہیں بیچارے۔ تو اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں چاہیے فارم 45 والی حکومت، 2/3 میجورٹی والی حکومت۔ خدا را اس ملک پہ رحم کریں، ہمارے بچوں پہ رحم کریں، ہمیں سکھ کا سانس لینے دیں۔ ہم غیر محفوظ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم 24 آور اس خوف کا شکار ہیں کہ کہیں یہاں بم دھماکہ نہ ہو جائے۔ ہم مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بم دھماکہ نہ ہو جائے۔ دیکھا نہیں آپ نے ابھی اسلام آباد میں کیا ہوا؟ لہذا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اس قوم کے لیے سوچنا ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنے ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔